ایبسولوٹلی ناٹ بمقابلہ ایبسولوٹلی یس۔ السلام علیکم۔ پاکستانی قوم 76 سال سے غلام بنا کر رکھی گئی، کیونکہ گوری چمڑی والا اپنے غلام ہمارے درمیان حکمران بنا کے چھوڑ گیا تھا۔ یہ غلام ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی شکل میں تھے جو نسل در نسل ہمارے اوپر حکمرانی کسی نہ کسی صورت میں کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا راج اور اپنا سسٹم بچانے کے لیے ہر قسم کا ظلم، دھوکہ اور ڈرامہ رچایا، حتیٰ کہ ملک کو توڑنے سے گریز تک نہیں کیا۔ مقبول سیاستدانوں کو قتل کروایا گیا، عوام سے جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا، جو بھی اسے قبول کرنے سے انکار کرتا اسے یا تو ختم کر دیا جاتا یا مسنگ پرسن بنا دیا جاتا۔ لیکن اب یہ نظام ننگا ہو چکا ہے، اور جس لیڈر نے عوام کو یہ سسٹم ننگا کر کے دکھایا ہے وہ اور اس کے چاہنے والے اب زیر عتاب ہیں۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ وقت بدل چکا ہے، لیکن انگریزوں کے غلام یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ زبردستی اور دھونس دھاندلی کو ہی طرز حکومت سمجھتے ہیں۔ لیکن آج ذرا ان زور زبردستی کرنے والوں کے گزرے ہوئے چند واقعات، ماضی قریب سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا، چند قریبی گزرے ہوئے واقعات جو آپ کی یادداشت کا بھی حصہ ہوں گے، ان کو میں دہرانا چاہوں گا یہاں پہ۔ مکے لہرانے والا پرویز مشرف، جو اپنوں کو تو غائب کروا دیتا تھا، لیکن جب گورے صاحب کا فون آتا تو لمبا پڑ جاتا تھا۔ خاص طور سے 9/11 کے بعد، 9/11 کے واقعے کے بعد اگر لمبے پڑنے کا ریکارڈ قائم کیا گیا تو وہ مشرف تھا۔ ہوائی اڈے دینے سے لے کر فوجی ساز و سامان، راہداری دینے سے لے کر اپنوں کو ہی اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کرنا اور ڈالر کمانا، یہ تو اب سب کو معلوم ہی ہے۔ لیکن اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ تو اور بھی مکروہ اور قابل شرم ہے۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر اترنے والے امریکی فوجی ہمارے فوجیوں کے ساتھ انتہائی تکبر اور بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی ہمارا سر پھرا جوان ان سے ٹکر لیتا تو اس پر بندوقیں یا پستول تان لی جاتی تھی، اور پھر وہ فوجی جوان زیر عتاب آ جاتا تھا اپنوں کے ہی۔ اس طرز کا ایک مشہور واقعہ نور خان ایئر بیس پر پیش آیا، جو مشرف کے دور میں تھا غالباً، جس کی تفصیل امتیاز گل نے اپنے چینل پر دی ہے۔ ڈرون حملوں کی شروعات بھی مشرف کے دور میں ہوئی، جس میں ہمارے پشتون بہن بھائیوں اور بچوں کا بے درے خون بہایا گیا۔ اس کا ایک مشہور واقعہ، اس کی مثال ڈماڈولا کا سانحہ ہے، جس میں کئی معصوم بچے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لال مسجد کا سانحہ، سلالہ چیک پوسٹ پر ہمارے 28 جوانوں کی شہادت، ریمنڈ ڈیوس کے واقعات، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ سلالہ سانحے کے بعد تو زرداری صاحب نے امریکہ سے معذرت کی کہ ہمارے فوجیوں نے غلطی کی، حالانکہ اصلیت اس کے برعکس تھی۔ وہ تو ڈرون حملوں کے بعد بھی امریکہ کو مبارکباد دیتے تھے۔ سلالہ سانحے میں 2 امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر اور ایک AC-30 ہیوی ریکان طیارے نے 2.5 کلومیٹر اندر آ کر ہماری حدود میں ہماری سلالہ پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے 28 جوان شہید ہوئے۔ اس کے بدلے حکمرانوں اور جرنیلوں نے اپنے ڈالر کھڑے کیے اور واقعے کو دبا دیا۔ اور پھر ایبٹ آباد کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا ہی۔ اس وقت بھی جرنیل اور ہمارے حکمران سوئے رہے، دونوں نے ڈالر کھڑے کیے اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ وہ چند واقعات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے گزرے ہوئے حکمران غلام ابن غلام تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی غلام رکھا۔ اب یہ سارا کھیل ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کھیل کے سارے اداکار اپنا آپ ظاہر ہونے پر غصے میں ہیں اور اپنے آقاؤں کی مدد سے ظلم کی ہر حد پار کر رہے ہیں۔ مگر غلام قوم اب غلامی کی زنجیریں توڑ رہی ہے، اور ان کے ٹوٹنے کی آواز ان غلاموں کو ڈرا رہی ہے۔ صرف وقت کی بات ہے، کیونکہ اصلی اور دائمی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور یہ جو بھی چالیں چلیں، کامیاب تو ہمیشہ اللہ کی چال ہی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہمیں ہمت اور صبر دے، ہمارے وقت کے حاکموں کو ہدایت دے، اور اس شر میں سے ہمارے لیے خیر برآمد کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔